شہر اولیاء ملتان کی قدیمی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم ترین حصہ ملتان کا یہ قدیمی عام خاص باغ پارک جو کہ مغل حکمرانوں کی آخری نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس پارک میں موجود یہ بارہ دری جو کہ اس پارک کے وسط میں موجود ہے اور اس وقت کس حالت میں ہے اور اس عام خاص قدیمی باغ کی کیا تاریخ ہے اور اس بارہ دری میں کس طرح سے شہزادہ مراد بخش عوامی مسائل کی داد رسی کرتے تھے اور کیا مقاصد تھے اس بارہ دری کی، اس تمام تر تاریخ سے پردہ اٹھائیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے آپ کو اس قدیمی باغ عام خاص پارک کی تاریخ سے روشناس کرواتے ہیں اور اس بارہ دری کی قدیمی تاریخ دکھاتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے دہلی کا تخت سنبھالتے ہی ملتان کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد بخش کی جاگیر قرار دیا۔ 1642 میں شہزادہ مراد بخش نے ملتان کی حکومت سنبھالی اور شہر اولیاء میں رفع عامہ کے بہت سے کام کیے، جس میں سے قلعہ کونا سے قربت رکھنے والے علاقے دولت دروازہ میں اپنی رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا اور اس کے اطراف میں خوبصورت باغ بھی لگوایا جو عام خاص باغ کے نام سے آج بھی معروف ہے۔ ملتان کے بیشتر حکمران سرکاری مصروفیات سے فراغت کے بعد اس باغ میں آرام فرماتے تھے، جبکہ عروج کے دور میں یہ باغ مغل شہزادوں کی رہائش کے طور پر بھی کام آتا تھا۔ تعمیر کے وقت اس باغ کا کل رقبہ 50 بیگھے تھا جو اب سمٹ کر مختصر باغ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شہزادہ مراد بخش نے اس باغ میں وسیع گول حوض کے درمیان 2 منزلہ بارہ دری تعمیر کرائی تھی جہاں شہزادگان اپنے درباریوں کو شرف ملاقات بخشتے تھے اور عوامی مسائل کی داد رسی کرتے تھے۔ شہزادہ مراد بخش اور اس کی کچہری کی وجہ سے یہ علاقہ ایک خاص اہمیت حاصل کر گیا تھا۔ اس عمارت میں سنگ مرمر پر نفیس منقش سنگ کاری اور چھتوں پر شنگرفی والا جرودی کے اعلیٰ و حسین نمونے موجود تھے، پر افسوس کہ آج یہ باغ اور بارہ دری اپنی اصلی حالت میں موجود نہ ہے۔ اس باغ میں آئے سیر و تفریح کے لیے شہری باغ میں داخل ہوتے ہی اس کی قدیمی تاریخ میں کھو سے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عام خاص باغ ہے یہ 500 سال پرانا باغ ہے اور ملتان کا اہم ترین حصہ ہے، تو ہم یہاں روزانہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم جب اس باغ میں آتے ہیں ہمیں وہ ملتان کی تاریخ یاد آ جاتی ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے ہم آتے ہیں ادھر سیر و تفریح کرنے کے لیے، یہاں کی حالت بہت انتہائی خراب ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو ہم یہی کہنا چاہیں گے، انتظامیہ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ اس کی تعمیر کرائی جائے، اس کی صفائی کرائی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، انتظامیہ کی توجہ اس باغ کے اوپر ان کی نگرانی میں یہ کام کیا جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عام خاص باغ شاہ جہاں کے دور میں قائم کیا گیا اور یہاں پر ایک بارہ دری بنائی گئی جہاں پر آ کر شہزادے جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، اپنا دربار لگایا کرتے تھے، یہاں پر لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے اور ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا بہت ہی تاریخی اور قدیمی باغ ہے، اب یہ کافی اجڑ چکا ہے، اگرچہ اس سے پہلے کئی بار اسے تعمیر بھی کیا گیا ہے، لیکن اب اس کی روشیں، سڑکیں سب جو ہے ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور پہلے باغات کے اندر جامن کے درخت تھے اور کئی درخت تھے، اب وہ سارا باغ جو ہے اجڑ گیا ہے۔ ہم انتظامیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس باغ کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس کی خرابیاں جو ہے انہیں دور کیا جائے
جائے, اسے خوبصورت کرایا جائے. یہاں کے قرب و باغ کے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. یہاں پر لائٹ کا انتظام جو ہے وہ بھی بڑا دیگرگوں ہے. یہاں اگر انتظامیہ سے میں پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اس باغ کی تعمیر پر اور اس کے اندر جو خرابی ہیں وہ دور کرنے پر توجہ دیں, اور خاص طور پر کئی درخت جو ہیں وہ سوکھ چکے ہیں اور ان کو نکال کر نئے درخت لگائیں تاکہ یہ جو ایک ہمارا ثقافتی ورثہ ہے صحیح طریقے سے برقرار رہے. باغ اور بارہ دری کی خراب حالت پر سیر و تفریح کے لیے آئے شہریوں نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قدیمی ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی تزئین و آرائش پر خاص توجہ مرکوز کی جائے.